ملک میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 5 بچوں سمیت 12 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی، فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہوا۔ لاڑکانہ، حیدرآباد، کشمور، کوٹ ڈی جی، خانپور مہر میں بھی بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی برسات۔ نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کے پولز، درخت، بل بورڈز گر گئے۔ مانسہرہ سمیت ہزارہ ڈویژن میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، آزاد کشمیر میں بھی بادل جم کر برسے۔ وزیر اعظم کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے اور خصوصاً تجارت بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ مارکو روبیو نے کہا، امریکہ پاکستان کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف کا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر اظہار تشکر۔ کہا، مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے امریکہ اور اسرائیل 2 ہفتے میں غزہ جنگ بند کرنے پر متفق۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات اور مصر غزہ پٹی کا مشترکہ طور پر انتظام سنبھالیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ سے متعلق غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا، جس میں امریکی ایل چیف اسٹیو وٹکوف کے تجویز کردہ فریم ورک پر غور ہوگا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ کے ساتھ مشترکہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کام جاری رکھیں گے، اپنے یرغمالی کو رہا کرائیں گے، امن کا دائرہ بڑھائیں گے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 56,156 ہو چکی۔ مشرق وسطیٰ تباہی سے استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا، امریکہ نے ہفتے کو اپنی طاقت دکھائی لیکن اب ایران کے ساتھ سفارتی رابطہ کرے گا۔ امریکی صدر کے مشیر برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف کا کہنا ہے، جلد ایسے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر دیگر مسلم ممالک بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے ابراہیم معاہدے کو وسعت دی جائے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تباہ نہیں ہوا، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ فائنینشل ٹائمز نے ٹرمپ حکومت کے دعووں کی تردید کر دی، لکھا، ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ بڑی حد تک محفوظ ہے۔ یورپی انٹیلیجنس کے مطابق یورینیم ذخائر زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ ایران کے پاس 408 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے، جس کا ذخیرہ فوردو پلانٹ پر موجود نہیں تھا۔ یورینیم دوسرے مقامات پر منتقل کی جا چکی تھی۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی، امریکی نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کی امریکہ حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ پینٹاگون میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا، ایرانی حکام نے بھی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا۔ آپریشن کا مقصد ایران اسرائیل جنگ کو روکنا بھی تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے مطابق امریکہ نے فوردو جیسے محفوظ مرکز کو 15 سالہ منصوبہ بندی کے بعد کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ہمارے دفاعی نظام نے ایرانی میزائلز کو چن چن کر تباہ کیا۔ امریکہ کے کامیاب آپریشن پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ مداخلت نہ کرتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا، ایران کا ایٹمی پروگرام جاری رہے گا۔ خطرہ ہوا تو امریکی فوجی اڈوں پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اعلان، کہا، امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے جنگ میں اترا۔ جوہری پروگرام بہانہ تھا، دشمن چاہتے تھے ایران سرنڈر کرے۔ ایران کی لغت میں سرنڈر کا کوئی لفظ موجود نہیں۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ امریکہ کو بھی جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، جیت ایران ہی کے حصے میں آئی۔ ایرانی حملوں نے صہیونی ریاست کی بنیادیں ہلا دیں۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ امریکہ اور بھارت میں تجارتی ڈیڈ لاک برقرار۔ بھارتی حکام کے مطابق اسٹیل، زرعی اجناس اور آٹو پارٹس پر ٹیرف تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ 9 جولائی سے پہلے معاہدے کے امکانات معدوم ہو گئے۔ ابتدائی معاہدے کے قریب تھے، لیکن اب بریک لگ گئی ہے۔
بھارت نے 26% جوابی ٹیرف واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 9 جولائی سے نافذ ہونے والے ٹیرف پر بھارت کو شدید تحفظات ہیں۔ امریکی مذاکرات کاروں نے بھارتی مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے بھارت زرعی اجناس، گاڑیوں اور شراب پر درآمدی ٹیرف کم کرے۔ بھارتی حکام نے مذاکراتی تفصیلات ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو آگاہ کیا۔ چاند نظر آ گیا، آج یکم محرم الحرام ہے۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رویت سے متعلق اعلان کیا۔ یوم عاشور 6 جولائی اتوار کو ہوگا۔ مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام کے لیے سیکورٹی پلان پر اہم اجلاس۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والے ناصر کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ انٹرنیٹ یا موبائل فون سروس کی بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا، جلوسوں اور مجالس کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت 107 اداروں کو ٹیکس چھوٹ مل گئی۔ شوکت خانم کینسر اسپتال، ایدھی فاؤنڈیشن، الشفا ٹرسٹ کو ٹیکس استثنا دے دیا گیا۔ فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور بار کاؤنسلز کو ٹیکس چھوٹ۔ لمز، ایف سی کالج، پاکستان زرعی ریسرچ کاؤنسل کو ٹیکس استثنا مل گیا۔ سابق صدور اور ان کی بیواؤں کو پینشن میں ٹیکس چھوٹ دے دی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں فائنانس بل پر اپوزیشن کی شدید تنقید۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، حکومت نے 64% خسارے والا بجٹ پیش کیا۔ جو گرانٹس منظور ہوئی وہ منصفانہ نہیں۔ زرتاج گل نے بولا، نوجوان، خواتین اور ماحولیاتی تبدیلی نظر انداز ہوئی۔ عامی ڈوگر نے بجٹ کو IMF کا بجٹ قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے، پاٹا میں امن کے قیام تک ٹیکس نہ لگانے کی تجویز دی۔ پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 5000 ارب سے زائد کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ فائنانس بل 2025 بھی کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی جانب سے 8 محکموں سے متعلق جمع کرائی گئی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد۔ مختلف محکموں کی مد میں 41 مطالبات منظور۔ 4329 ارب سے زائد کے مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ امریکہ سے ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کیا جائے گا۔ بائیڈن دور میں 11,888 سے زائد جرائم پیشہ امریکہ آئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، غیر قانونی تارکین اور منشیات کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ گزشتہ ماہ ایک بھی غیر قانونی تارکین وطن امریکہ داخل نہیں ہوا۔ ٹرمپ 4 جولائی سے قبل ٹیکس کٹوتی بل منظور کروانے کے لیے کوشاں۔ بل کو بگ بیوٹیفل بل قرار دیتے ہوئے کہا، بگ بیوٹیفل بل منظور نہ ہوا تو ٹیکس میں 68% اضافہ ہوگا۔ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ بڑھائیں گے۔ بزرگ سوشل سیکورٹی ٹیکس نہیں دیں گے۔ اوور ٹائم پر بھی ٹیکس ختم کر رہے ہیں۔ کرنسی کی عالمی مارکیٹ میں ڈالر بے قدر ہونا شروع ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کی غیر متوقع تجارتی پالیسیز۔ امریکی کرنسی حالیہ 6 ماہ میں 52 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ سرمایہ کار امریکی ڈالر کے مستقبل پر خدشات کا شکار۔ برطانوی پاؤنڈ نے امریکی ڈالر کو چاروں شانے چت کر دیا۔ رواں سال ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ اسٹرلنگ 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایک امریکی ڈالر کی قیمت 1 پاؤنڈ 37 ہو گئی۔ ڈالر کی گرتی قیمت پر صدر ٹرمپ کا فیڈرل ریزرو کا چیئرمین تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی قرض اور سود کی ادائیگی۔ رواں مالی سال کے اختتام پر بڑی ملکی ادائیگیاں۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ارب 65 کروڑ ڈالر کا قرض اور سود ادا کیا۔ زر مبادلہ ذخائر 17 ارب ڈالر سے کم ہو کر 14 ارب 40 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ سینٹرل بینک کے پاس 13 جون کو 11 ارب 72 کروڑ ڈالر تھے۔ 20 جون کو ختم ہونے والے ہفتے میں 9 ارب 6 کروڑ ڈالر بچ گئے۔ بینکوں کے پاس زر مبادلہ کی صورت میں 5 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ بینکوں کے پاس 5 ارب 33 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دی۔